بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 23 رمضان بدھ کے دن اللہ پاک کے یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا کے رکھ دے گا۔ اللہ والو، آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پہ یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دانے پر جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو انشاءاللہ کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، کروڑوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول و منظور فرما لے گا۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو دینے پہ قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسے بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے۔ ماہ رمضان، جسے عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر گھر میں سحری میں رونق، شام افطاری پہ دسترخوان پہ رونق۔ آج خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، آج رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ اپنی جھولیاں رحمتوں، برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان میں اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، گھر میں غربت ہے، ایک وقت کے کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی ان حالات میں مبتلا ہے، وہ آج 23 رمضان بدھ کے دن اس قرآنی آیت اور رب کریم کے ان دو ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ہماری اس لاپرواہی کی وجہ سے، دنیاوی محبت کی وجہ سے، یہ چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے رجب کا مہینہ، رب کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آج رمضان پوری امت کا مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ رحمت والا عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ بھی، مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، انشاءاللہ وہ مقصد، وہ حاجت پوری ہو کے رہے گی۔ آج کا وظیفہ، آج کا مہینہ، آج کی خاص قبولیت کی گھڑیاں بیواؤں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے ہے، جن کے گھر میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تنگ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ صرف 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 رمضان بدھ کا دن آ جائے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کو یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اعمال اور یہ رب کریم کے جو نام پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کی ذات غیب سے ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو تنگ دست ہیں، بیکاری ہے، فقیر ہے، رزق و دولت کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے جو قرض دار ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔
یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، سحری میں پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، تہجد، رات 10-11 بجے باجے نا، تو پھر بھی آپ نے 23 رمضان بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تقدیریں بدل جائیں، گھر کے حالات بہترین ہو جائیں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مسلے میں بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کی قدر کر لو۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے۔ اس پہ اللہ کے حبیب نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، اس قبولیت کے مہینے کو پائے، اس برکت والے رحمت والے مہینے کو پائے، جس مہینے میں رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ ایک نیکی پہ 70 نیکیاں دیتی ہے، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی صرف 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسے بھی مانگیں گے، انشاءاللہ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، وہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ آج اگر آپ کی دکان، دفتر، کاروبار بند پڑے ہیں، جس گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، اگر میں اتنا کہوں کہ آپ بند گلی میں ہیں، آپ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، لاچاری نے بسی نے بردہ کر دیا ہے، آپ تھک چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، تو ایک بار 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ آج تک جس نے پڑھی اسے مشکل کشا بھی عمل کہا جاتا ہے۔ جب مشکلات کا ڈھیر، مشکلات کا بوجھ آپ پہ آن پڑے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک قرآنی آیت آپ کو مشکلات سے نکال کے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں مانگنے والے کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان اعمال کو پڑھتا ہے، ان قرآنی وظائف کو پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے سے محبت فرماتا ہے، پھر اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، ابھی موقع ہے، اگر چند منٹ کا عمل کرنے سے پورے سال کی تکلیفیں، پورے سال کی پریشانیاں، پورے سال کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، زندگی آسان ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بھی اپنی تمام مشکلات سے جان چھڑا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو لازمی کر لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب 23 رمضان بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے آج 23 رمضان بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر جائز حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے، آج رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما۔ جن کے گھر میں اولاد جوان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 23 رمضان بدھ کے دن کا ایک ایسا شرطیہ اور خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے،
اگر آپ 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے لاپرواہی غلطی کوتاہی سے گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 23 رمضان بدھ کے دن کا وہ وظیفہ پڑا ہوتا تو آج ہماری ہر حاجت پوری ہوتی۔ اس لیے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ اب باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور آج رب کریم سے مانگتے وقت لاپرواہی مت کیجیے گا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو انشاءاللہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو، رب کریم کے یہ دو صفاتی نام ہیں۔ یہ ایسے طاقتور نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کا مطلب کیا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریمو پڑھتا ہے اور رب کی ذات نظر کرم فرماتی ہے، آج جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے اس کے گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں دفن ہو جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یا کریمو پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائے، رمضان کی عظمت اور برکت کے مطابق رب کی ذات آپ کو مالا مال فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، وہ ذات رب کریم سے ضد کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، یہ رب فرما رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہی بندہ کسی دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو رب کی ذات تو ناراض ہو جائے گی۔ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی امید، کوئی مدد نظر نہیں آتی تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے، اور رب کی ناراضگی سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں رب کو منانے کا، رب سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ رمضان کی 23 تاریخ بدھ کے دن کا خاص و خاص عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا اللہ یا کریمو جو کہ رمضان کے مہینے میں بدھ کے دن پڑتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کی 23 تاریخ بدھ کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس عمل کو پڑھنا ہے بہت ضروری ہے۔ آپ ماہ رمضان میں جو بھی تسبیحات، اعمال قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کے کچھ خاص مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، خلوص نیت سے پڑھیے گا اور یقین کیجیے گا کہ 11 بار اس وظیفے کو پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کے دل کو راحت محسوس ہو، تو سمجھ لیجیے گا کہ قبولیت ہو چکی ہے، رب راضی ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بار نظر کرم ہو گئی تو نسلیں آباد ہو جائے گی، تقدیر بدل جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا کریمو کو آپ نے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے ضد کر کے بیٹھے اور پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے نا تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ اور جب اس قرآنی آیت کو رمضان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، 23 رمضان بدھ کے دن پڑھا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔
پھر رب کریم مانگنے والوں کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے تو رب کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں نے ہر ایک کو یہ وظیفہ خود بتانے کی کوشش کی۔ 23 رمضان بدھ کے دن کا میں نے ایک ایک پل انتظار کیا کہ کب 23 رمضان بدھ کا دن آئے اور ہم رب کریم سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اپنی حاجات کو پورا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل، ایک ایسا مجرب اور ایک ایسا لاجواب عمل ہے کہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو بتائیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بہترین کار ساز ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جس کی مرضی کے بغیر رات دن اور دن رات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے سے وہ رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی 23 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے، اور اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، رب کی ذات کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گی۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بندہ اپنی 11 حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا، 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے آخر میں 23 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفوں کی سب سے بڑی ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل رمضان کے اعمال میں سے مستند اور ڈوب کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آج ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پہ 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ 41 بار یعنی 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون رب کو راضی کر رہا ہے، یہ کون رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی جہنم میں بھی معافی نہیں۔ جو رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اس کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ رب کی ذات اس بندے کو اتنا مال و دولت سے نوازتی ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، سورہ اخلاص پر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اتنے بڑے بڑے خزانوں کی نوازشیں ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
صرف آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 حاجات، 10 خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج رمضان کے 23ویں روزے بدھ کے دن صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج یا اللہ یا کریم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، ارب پتی بن جائے گا۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج 23 رمضان بدھ کے دن رب کی ذات خود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن میں نے آپ کو یہ حوالے یا اللہ یا کریم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کیا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ سورہ اخلاص 41 بار پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج رمضان کی 23 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ دن نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، مقدر کے ستاروں کو چمکا دیتا ہے۔ آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اعمال بھی رب کے، کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے ہے۔ صرف جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے پڑھیے گا۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفے بہت ضائع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آج جو بندہ ان 3 اعمال کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک کے سامنے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جتنی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیے گا، آپ کی حاجات غیبی خزانوں سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش ہو اور آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔